حمد و صلات کے بعد تمام سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو سیکھیں سنیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار اپنے صحابہ کرام، اپنے احباب کو درس تعلیم کے لیے مقرر کر کے درس دیا کرتے تھے، تربیت فرماتے تھے۔ اسی پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہر ہفتے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ اب مختلف بزرگوں کے مختلف حالات آتے ہیں، جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، فقیہ ملت، حبر الامت، امت کے بڑے عالم، حضور کے خادم ہیں اور بڑے عالم ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان کو عراق فتح ہو چکا تھا، وہاں بھیج دیا کہ آپ وہاں جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے۔ اور منتظم اعلیٰ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ آپ وہاں انتظام دیکھیں گے اور یہ دینی شعبہ کو اختیار کریں گے اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کریں گے۔ چنانچہ آپ لوگوں کو پڑھاتے، درس دیتے، کوئی مسئلہ ہوتا اس کا جواب دیتے۔ تو عراق کے پہلے مفتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو جتنے بھی عراق کے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے انہیں درس دیتے تھے، پڑھاتے، سمجھاتے، حضور کے فرامین سناتے۔ تو آپ کے درس کی چارمنگ تھی، طلب تھی، لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ تو وہ طلب کرتے تھے کہ آپ ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے ہیں، اس کو ذرا بڑھا دیں، 2 دن کر دیں، 3 دن کر دیں، ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دروس ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے، یعنی ہر آن درس یا محافل کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ۔ باقی کوئی اگر درمیان میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے تھے، جو متعلقہ افراد ہوتے یا موجود ہوتے وہ سن لیتے۔ تو اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کئی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا۔ یمن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی جن کا نام تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو سبق دیں گے، پڑھائیں گے، دین کی بات قرآن و سنت کی بتائیں گے۔ جب حضور مکے میں تھے تو مدینہ پاک ابھی گئے نہیں، تو مدینہ پاک سے کچھ لوگ ابتداً آپ سے ملے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔
تو مدینہ پاک کے بالکل شروع کے ایام کے اندر 12 لوگ جس میں 8 مرد اور 4 عورتیں تھیں وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ پھر حضور نے انہیں ہی فرمایا کہ بھئی تم جاؤ اور وہاں لوگوں کی ذہن سازی کرو اور دین کی طرف بلاؤ۔ تو ان کی بات پر آئندہ سال پھر تقریباً 84 کے لگ بھگ لوگ حضور کے پاس مکے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمات کیے، بات چیت کی اور پھر دین کے بارے میں سمجھا اور اسلام کو قبول کیا۔ جب یہ 84 اور 12 وہاں والے تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ ہو گئے تو عرض کی گئی کہ حضور ہم مسلمان تو ہو گئے، کلمہ گو تو ہو گئے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں معلوم، تو آپ کسی کو بھیج دیں مدینہ پاک تاکہ وہ ہمیں پڑھائیں سمجھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر ان کو مکے پاک سے پڑھا کر سمجھا کر بھیجا کہ آپ مدینہ پاک جائیں گے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ یعنی اب ہم اس طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور خود معلم ہیں، استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور پھر اپنے شاگردوں کو تیار فرمایا صحابہ کرام کو، اور پھر ان کو دین کی تعلیم کے لیے کسی کو عراق بھیجا جا رہا ہے، کسی کو یمن اور کسی کو مدینہ پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو، جس تربیت کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں۔ استاد ہونا، دین کا معلم ہونا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک ادارے اور ہر ایک جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا ایک اپنا موٹیو ہوتا ہے، اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی فرم ہے، مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں وہ آپ کو آڈٹ کرنا سکھاتی ہے تو وہ آڈٹ فرم ہوگی، وہ کوئی آپ کو میڈیکل لائن سکھاتی ہے تو اس کا جو ٹاپک ہوگا وہ میڈیکل ہوگا، اور کسی بھی میڈیکل والے ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار تمہیں آڈٹ کرنا نہیں آتا۔ تو اسی طرح یہ دیگر جو شعبہ جات ہیں اس میں سے ایک شعبہ ہے دینیات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینیات کے شعبے میں، دین کے شعبے میں اپنے ماتحت اپنے شاگرد تیار فرمائے، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور یہ سلسلہ الحمدللہ عرصہ دراز سے جاری ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ مدارس دینیہ کے نام سے جاری ہے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ ایک شعبہ ہے جس میں ہم میڈیکل سیکھ رہے ہیں یا دنیاوی آڈٹ سیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز انجینئرنگ سیکھ رہے ہیں، اس تمام تعلیم کا جو اثر ہے وہ دنیا سے ہے، یعنی جو ہم نے سیکھا ہے اس کا جو عمل دخل ہے وہ دنیا کے معاملے میں ہی ہے، لیکن جو دینیات کا شعبہ ہے اس کا عمل صرف دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین اور دنیا ہے۔ یعنی اس کا جو موضوع ہے یا ٹاپک ہے وہ اللہ کے احکام، خالق کے احکام جو بندوں کے لیے ہیں وہ بندوں تک پہنچانا اور مخلوق کو خدا کے ساتھ رابطہ کروانا، یہ دینیات کا ٹاپک ہے۔ اب جو دین یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ ہمارے دنیا کے شعبہ جات پہ بھی حاوی ہیں، اور پھر ان شعبہ جات کو کہا گیا دار العمل، عمل کی دنیا، اور پھر ہمیں یہ جو دینیات ہے، جو قرآن و سنت ہے، وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں،
جو دنیا کے بعد ایک نیا زمانہ اور نئی دنیا شروع ہونے والی ہے، وہاں تک کی رسائی وہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا جتنی بھی ہم کما لیں وہ بالآخر عارضی ہے، اور آخرت جتنی بھی کما لیں وہ عارضی نہیں ہے بلکہ وہ دائمی ہے۔ یہ ایک فرق ہے تمام شعبہ جات اور دینیات کے شعبے کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دینیات سکھائی، اور یہ جو شعبہ ہے دینیات کا، مراتب کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے دنیا کچھ اور سوچتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے، تمام شعبہ جات کے اندر سب سے بلند شعبہ دینیات کا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تبارک و تعالی خیر دینا چاہے، جس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ارادہ فرمائے، تو اللہ اسے دین کا عالم اور فقیہ بناتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم دنیا کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں اور دنیاوی تناظر کے اندر دیکھتے ہیں، تو پھر ہم دینیات کے شعبے کو بسا اوقات کمتر بعض لوگوں کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آنکھیں کھولنے والا ہے، اور ایک سمجھ جائیے کہ حقیقت ہے دنیا کی۔ میں کراچی یونیورسٹی میں پی جی ڈی اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس پڑھ رہا تھا، کلاس 2016 میں۔ تو ایک ہمارے ساتھ تھے، ایک بھائی، نام لینا ضروری نہیں، تو وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے اور کہتے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا، عالم دین ہوتا، لیکن میرے ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ تم عالم بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ان کی تنخواہیں تو بہت مختصر ہوتی ہیں، گھر گرہستی چلانی ہے۔ تو اب وہ ایک کنونشنل بینک میں سیلز مینیجر تھے۔ لازم بات ہے، مطلب سود کی ٹرانزیکشن نہ صرف خود کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں، اور وہ پالیسیز دے رہے ہیں یا اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، کرنٹ ہو یا سیونگ ہو، جو بھی ہے۔ تو ایک اعتبار سے لازم بات ہے ان کی تنخواہ ہو سکتی ہے 2 لاکھ ہو، ہماری کم ہے۔ یہی کچھ دیکھ کر دنیا دار والد نے اس بات کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اس شوق کو پروان چڑھنے نہیں دیا کہ کل تم کیسے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیندار بھوکے مر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، جس کلاس میں وہ پڑھ رہے تھے اسی میں ہم بھی پڑھ رہے تھے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک ذہن ہے جو دین کے شعبے کو ظاہری نگاہوں سے دیکھ کر کم محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فرق اخروی ہے، یہ فرق اخروی ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی کمائی کا حصہ دنیا سے ہے اور دنیا میں ہی فنا ہے، جبکہ دین کا شعبہ خالق کی تعلیم مخلوق اور مخلوق کے بعد آخرت تک کی، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے شعبے میں رکھی ہے، الحمدللہ۔ لہٰذا ہر بندہ تو عالم نہیں بن سکتا، پھر انجینئر کون ہوگا، ڈاکٹر کون ہوگا، مزدور کون ہوگا، بزنس مین کون ہوگا، لیکن یہ ذہن ضرور رکھیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب عارضی اور پھیکا ہے، اصل اللہ تعالیٰ نے دین ہی کو رکھا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ہم بذات حافظ یا عالم یا امام بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے،
اچھا، دوسری بات، نعمت فقط دنیا کا مال تو نہیں ہے. نعمت تو بہت براڈ لیول پہ سوچی جاتی ہے، بڑی ہے. نعمت دنیا بہت بڑا ایک سرکل ہے. اس میں اگر ایک شخص بہت پیسے ہوں لیکن وہ کھانا پینا نہیں کر سکتا، اب بتائیے. صحت بھی تو نعمت ہے. صحت مند ہے، عقل کام نہیں کر رہی، گھر والے بھی مالدار ہیں، وہ مجنون ہے بیچارہ. اب بتائیے اس کا وہ پیسہ یا مال اس کے لیے کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ فقط پیسہ ہی نعمت نہیں، بلکہ اللہ کی بہت ساری نعمت ہیں جو اس کے علاوہ بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. ہاں، یہ بھی ایک ذریعہ، بہت ساری نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ. اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ حلال ذرائع سے حاصل کرو. کیوں کہ کل قیامت میں قبر میں جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دونوں، ڈیبٹ کریڈٹ دونوں چل رہا ہوگا، آیا کہاں گیا کہاں. ساری چیزیں ظاہر کرو. یہاں تو ہم پردہ ڈال سکتے ہیں، دنیاوی معاملہ ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو ہمارے ذرے ذرے کا علم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر اس کے اندر کیٹیگریز ہیں، دو معاملے ہیں الگ. ایک یہ ہے کہ اگر ہم نے حلال کمایا، خرچ غلط کیا، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا. اور ایک صورت یہ کہ ہم نے مال دنیا سے یعنی لوگوں سے زبردستی لیا، تو پھر ہم نے حقوق العباد میں داخل ہو کے ادھر فال کر گئے. پھر وہاں کا تو معاملہ بڑا سخت ہے، وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے. جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بظاہر مالدار نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ڈکیت ہے، وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، اس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین بھی قبضہ کی، کل قیامت میں وہ زمین طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی. طوق جیسے یوں سمجھ جائیں ذلت کا نشان، جوتے کا ہار بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دے. طوق وہ بھاری ایک زنجیر ہوگی جو اس کی گردن کو جھکائے ہوئے ہوگی. یہاں پہ کسی فرد کی زمین کا تذکرہ ہے، اور اگر وہ عمومی زمین ہو جس کو ہم ریاستی زمین یا علاقائی یا ملکی زمین، جیسے کہ ہم سڑک پر قبضہ کر لیں، اپنے گھر کو بڑھا لیں. بہت سارے علاقے پورے شہر کے اسی طرح ہو گئے، کچھ سیاسی لوگوں نے کیے، کچھ پرسنل لوگوں نے کیے. بھئی گلیاں اتنی چوڑی تھیں، اب اتنی پتلی ہو گئیں کہ جنازہ بھی ہاتھ میں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. پانی ختم ہو گیا تو پانی کی گاڑی یا ٹینکر اندر نہیں آ سکتا. اب یہ کوئی باہر کا تو نہیں آیا، ہم نے اور آپ نے مل کر زمین قبضہ کر لی جو ریاست کی تھی یا حکومت کی تھی، وہ ہماری نہیں تھی، ہم نے اس کو خریدا نہیں. ایسے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈریں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنی زمین کے علاوہ زمین پر تعمیرات نہ کرے. آپ کا اڑوس کیا کر رہا ہے، پڑوس کیا کر رہا ہے، یہ وہ خود جواب دے گا. لیکن کیونکہ تصور آخرت دھیما پڑ گیا ہے، مان پڑ گیا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں دنیاوی نقشے کے اعتبار سے نظر آ رہی ہیں، دنیاوی نقشے کے اعتبار سے نظر آ رہی ہیں. اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں آج کے جدید زمانے میں کہ ایک شیشہ ہے اور اس کے اوپر ایسا کلر پیپر لگا دیا ہے جس سے اندر کا نظر نہیں آ رہا، باہر ہی نظر آ رہا ہے. لیکن اندر والا باہر کو دیکھ رہا ہے، اندر والا باہر کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں ہماری گویا نگاہوں پہ اس طرح کا پیپر چڑھ گیا ہے جو ہمیں بعد کے تصور سے اندھا کر گیا ہے
کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب یہ ایک اور قدم آگے، اب مرنے کے بعد دیکھیں گے، ابھی تو گزرنے دو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو تصور ہے یہ تو اور زیادہ خطرناک، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. انسان سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، نہ کہ توبہ کے آسرے میں گناہ کرے. کر لیں گے یار، توبہ کر لیں گے، وہ آئیں گے نا 15 شعبان، امام صاحب پڑھائیں گے 6 رکعتیں، اسی میں ساری بخشوا لیں گے، آنے دو رمضان، اس میں ہو جائے گی بخشش. نہ، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ یہ تصور انتہائی غلط ہے. ہم تو دیکھتے ہیں، دل دکھتا ہے لیکن منع نہیں کر سکتے، وہ بھی عبادت تو ہے بہرحال، کہ نفل کی 6 رکعتوں میں مسجد کی 8 صفیں، اور ابھی ہم فرض پڑھانے کھڑے ہوئے 3 صفیں، وہ 5 کہاں گئے؟ وہ بخشش کرا کے چل دیے، عشاء کی بھی ضرورت نہیں ہے اب. یہ کیسی عبادت ہے جو نفل کی طرف بلا رہی ہے اور فرض سے بھگا رہی ہے؟ نہ، فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا، نفل تو ایکسٹرا ہے، نفل ایکسٹرا ہے. لیکن ہم نے اس اضافی، نفل کا مطلب ہی یہی ہے اضافہ، ہم نے اس اضافی معاملے کو حقیقت سمجھ لیا. ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے یہاں ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو فرض یا ضروری چیز تھی اس کو چھوڑ دیا. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. جیسے آج جمعہ ہے، بہت سارے لوگ اپنے والدین عزیز و قارب کی قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے. اب یہ لازمی سمجھا ہوا ہے قبر پہ پانی ڈالنا ہے، لہذا بوتل بھری اور قبر پہ پانی ڈالا. اب پانی ڈالنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قبروں پہ چڑھنا کیا ہے؟ حرام. اب اپنے والد کی قبر پہ پانی ڈل رہا ہے لیکن دوسری قبر کے اوپر چڑھ کر ڈل رہا ہے. 10 قبروں پہ پھلانگ لگا کر پھر جائیں گے. تو ایسی صورت میں اب بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بہتر کام کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قبر کی مٹی برابر رہے، اس کا نشان برقرار رہے. لیکن یہ جو قبروں پر چڑھنا ہے وہ تو حرام ہے نا. یہاں تک فرمایا کہ جو قبر پہ چڑھے گا تو اس کا عذاب ہوگا. اب یہ دیکھیے، ایک ہم ثواب کا کام سمجھ کے 2 گناہ کے کام کر گزرے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دین کی تعلیم دی اور خود اپنے لیے یہ اعزاز، بطور اعزاز اس کو ظاہر فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا. بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، اور آئندہ زمانوں کے آنے والے لوگ جیسے ہم غریب لوگ، ہمارے لیے بھی حضور نے بڑی مشقتیں فرمائیں، دعائیں فرمائیں، محبت بھی فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. ایک حدیث شریف ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور ہم اپنے لیے اس کو باعث سکون سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، بتائیے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ تمہارے نزدیک کس کا ایمان انتہائی تعجب والا اور اچھا ہے؟ کون ہیں جن کا ایمان اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، حضور وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں، وہ تو ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں. پھر صحابہ کرام نے عرض کی، حضور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ایمان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے اور ہم اس کو تعجب خیز سمجھتے ہیں. فرمایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں، ان پہ تو اللہ نے قرآن یا وحی نازل فرمائی. فرمایا، عرض کی حضور پھر ہم ہیں. فرمایا تمہارا ایمان کیوں نہ ہو جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں.
پھر عرض کی حضور آپ ہی بتا دیجیے وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے اچھا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکون منا بعدی، سب سے زیادہ اچھے اور تعجب والے مجھے پسندیدہ ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، وہ کتاب پائیں گے، اس کتاب میں لکھا ہوا اللہ کا کلام پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہوں گے. میرے نزدیک وہ سب سے اچھے مومن ہوں گے. آپ کے لیے میرے لیے بڑی ہی زبردست اس کے اندر خوشخبری ہے کہ حضور کو ہم پسند ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور کردار میں جو کمی ہے وہ ہمیں پسندیدہ سے ناپسندیدہ کر رہی ہے. لہٰذا اپنے اعمال و کردار کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، تنہائی میں ہوں اجتماع میں ہوں، ہر حال میں اللہ کے حکم کے پابند رہیں، باحیا رہیں، حلال کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کو قبول کریں، اس کو جو ہے عمل میں لے کے آئیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، حرام سے بچیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری بخشش فرما دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.